ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 47 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے خدا کریم یادآوری فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل آپ پر اللہ نے خصوصی انعام کیا ہے اور آپ کو خصوصی طور پر فضیلت دی ہے باقی جہان پر۔ یہی بات بنی اسرائیل کو شاید ان کے لیے اس چیز کا باعث بنی ہے کہ وہ اسی غرور میں چلے جائیں اور اسی بات کی بابت کہ وہ خاص بندے ہیں اللہ کے، اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا، یعنی یہ لے کر کے وہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ انہوں نے جہان میں اپنے آپ کو ایک برتر وجود، ایک بہتر وجود، ایک دوسروں سے اعلیٰ شخصیت کے مالک وجود قرار دے کر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا اور دوسروں پہ سیطرہ کرنا، اس کے نتیجے میں خود بخود جب یہ چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے تو ساری وہ جو سلسلہ ہے جو کل آیت ہم نے پڑھی تھی وہ جیسے رول بیک ہوتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے جیسے کہ اس کو انجام دینے سے وہ پوری ترتیب بنی ہوئی تھی کہ صبر انسان کو بہت قیمتی انسان بناتا ہے، اور صبر کے حصول کے لیے نماز چاہیے، اور نماز کے لیے خشیت چاہیے، اور خشیت کے لیے اللہ کی ملاقات چاہیے۔ تو یہ جب ان کے ذہن میں یہ اس قسم کی باتیں آتی کہ غرور اور تکبر اور دوسروں پر بڑائی، تو یہ پٹی بالکل بالعکس چلنے لگتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں خشیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب غرور اور تکبر اور اس طرح کی چیز ذہن میں آتی ہے تو پھر خشیت دور ہو جاتی ہے۔ جب خشیت دور ہوتی ہے تو پھر صلاۃ میں تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نماز کی طرف انسان کا دل ہی نہیں کرتا اور عملاً آتا بھی نہیں، اور اس کے بعد جب نماز گئی تو صبر گیا، صبر گیا تو
ساری دنیا کی جو غلاظتیں ہیں، ساری دنیا کی جو قیدیں ہیں، وہ انسان کے سر پہ آ جاتی ہیں۔ پھر وہ ہر برا کام کرتا ہے جو اس سے ممکن ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صبر اس میں ہے نہیں۔ دوسرے کا مال دیکھتا ہے تو وہ اسے رک نہیں سکتا ہے، جھوٹ بولنا پڑے تو وہ اسے رک نہیں سکتا ہے، اگر کوئی اور خرابی، قتل و غارت کرنا پڑے تو اسے رک نہیں سکتا ہے۔ بنی اسرائیل تو ایسی قوم تھی کہ جنہوں نے انبیاء کو مولی گاجر کی طرح جو ہے وہ قتل کیا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر اتنا ہے کہ خود انبیاء جو ان کے پاس بھیجے جاتے تھے وہ ان کو بے دھڑک قتل کرتے تھے، اور بعض اوقات، اور ماشاءاللہ اللہ نے ان کے ہاں انبیاء بھی بہت بھیجے تھے، بہت انبیاء آئے ہیں اس قوم میں۔ جناب موسیٰ کے بعد بہت سارے انبیاء ان کی طرف بھیجے گئے اور انہوں نے بے دھڑک ان کو قتل کیا ہے۔ قرآن میں یہ بات بار بار پوچھی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگ کیا کرتے رہے ہیں، اور یہ اس انداز میں جو انبیاء کو آپ قتل کرتے رہے ہیں۔ تو پھر ان کو سزائیں بھی بہت ہوئی ہیں۔ تو اب جب قرآن نازل ہوا ہے تو ان کو یہ پچھلی داستان یاد کرائی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، آپ جو ہے وہ اذکروا، یاد کر لیں، جیسے کہ تمام انسانوں کے لیے قرآن بطور ذکر آیا ہے، بطور یادآوری آیا ہے کہ قرآن کا ایک نام ذکر ہے، اور ذکر کا ہی اکثر جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، وہ ذکر یہی ہے۔ تو ان کو بھی یہ ذکر کروایا جا رہا ہے، یاد کروایا جا رہا ہے کہ نعمتی التی انعمت علیکم، اور اللہ کی مہربانی دیکھیں کہ وہ اس چیز کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، انعمت علیکم، یعنی یہ خصوصی طور پر اللہ نے ان کو دی، اور اس کی وجہ واضح ہے، پہلے بھی یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے لیے کوئی ان کے اور کوئی خاص وجہ نہیں تھی، صرف یہ تھا کہ یہ کیا تھے، جناب ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور جناب ابراہیم کیا تھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل اور اپنا قریبی دوست بنا رکھا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انسان ہو اور اللہ کی دوستی ہو، اور وہ دوستی بھی اللہ کی طرف سے ہو۔ جناب ابراہیم کی اولاد میں سے یہ ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اللہ نے فضیلت دی، اور ان کو میں آپ کو پہلے بھی یہ شاید بتا چکے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے آسمان سے کھانے آنا اور ان کو ہر قسم کی ان کے لیے نعمتیں آنا، یہ کم بات نہیں ہے کہ کسی کے لیے جو ہے وہ آسمان سے وہ آئے، کھانے آئیں، اور ان کو یہاں کوئی مشکل کام نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کیا کیا انہوں نے، وہ اتنے دنیا کی قیدوں میں پھنس گئے کہ وہ حتیٰ انہوں نے اس ساری چیز کو بھی کوئی ویلیو نہ دی، اور وہ اس نافرمانی الہ پر جو ہے انہوں کاربند ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنا دنیا بھی خراب کروائی اور اپنی آخرت بھی خراب کروائی۔ تو بہرحال خدا کریم ان کو یاد کروا رہا ہے کہ وہ نعمت جو آپ کو دی ہے اس کو یاد کرے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، یہ انی فضلتکم تفسیر ہے اس نعمت کی۔ نعمت کیا دی ہے کہ اللہ نے ان کو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ اب یہ عالمین جو ہے، عالمین کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے، تو اس سے اگر تو مراد یہ لیا جائے انسانوں کے عالمین شمار کیے جائیں کہ انسان بھی عالمین ہے نا، ہر انسانوں کا ایک گروپ ایک عالم ہے،
اور پھر بہت سارے جب ہو جاتے ہیں تو عالمین ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کا معنی عالمین وہ لیں جیسے کہ رب العالمین ہے، یعنی پوری کائنات مراد لیں کہ کائنات میں ان کو فضیلت دی ہے، کائنات میں ان کو فضیلت دی ہے بھی معنی ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسانوں کو اللہ نے کائنات میں کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ جیسے کہ یہ بات تمام انسانوں کے بارے میں بھی ہے کہ انسانوں کو اللہ نے کائنات میں فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور اس طرح اور بھی ہے کہ ہم نے ان کو فضیلت دی۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہی فضیلت جو سب کو دی ہے ان کو بھی اللہ یاد آوری کرا رہا ہے کہ آپ کو بے فضیلت دی ہے۔ پھر خاص طور پر بعض ایک دو آیت میں کہا ہے کہ اخترناہم، ہم نے ان کو چنا۔ وہاں باقی اقوام عالم بھی موجود تھیں، لیکن نبیوں کا آنا اور نبیوں کا زیادہ جو ہے فوکس اسی ایریا میں اور انہی کے پاس تھا اور انہی میں سے تھا، چونکہ یہ جناب ابراہیم نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو جناب ابراہیم نے آگے سے دعا مانگی تھی ومن ذریتی قال لا ینال عہدی الظالمین، کہ میرا یہ عہد کسی ظالم کے ہاں نہیں جائے گا، لیکن آپ کی دعا کو بھی ہم رد نہیں کرتے۔ رد نہیں کیا تھا اللہ نے دعا کو، تو اس کا مطلب ہے ان کی دعا کو مانا تھا، اور اس لیے انبیاء کی لائن لگا دی ہے ان میں۔ تو یہ وَفَضَّلْتُم وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تفضیل دی ہے آپ کو عالمین پر کہ آپ میں۔ دوسری آیات میں اس کا بیان موجود ہے کہ ہم یہ جو تفضیل دی ہے یہ کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ذاتی انہوں نے اس کو اپنی ذاتی وہ سمجھ لیا کہ ہم بہت ہی خاص قسم کے لوگ ہیں، ہم جو ہے، اور ابھی بھی وہ یہی سمجھتے ہیں، ابھی بھی اس وقت جو اہل یہود ہیں یا بنی اسرائیل ہیں وہ سارے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ برترین ہیں اور باقی سارے انسان ان کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ خواب یہ ایک چیز ہے جو موجود ہے، تو ان سے خطاب یہ اس طرح ہے۔ پھر ان کے بارے میں ابھی آگے آئے گا کہ انہوں نے، اللہ نے ان کو کہا ہے کہ یہ 2 دفعہ جو ہے زمین میں خرابی کریں گے، 2 دفعہ، ایک دفعہ پہلے گزر چکے اور ایک دفعہ اور بھی انہوں نے پوری زمین پر تباہی مچانی ہے اور تباہی مچا کے رہیں گے، جو کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر بعد میں عرض کریں گے۔ تو آیت نمبر 48 میں اب جو ہے اللہ نے پہلے تو وہی جو طریقہ کار ہے تبلیغ کا جو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پہلے عقل مندی کے زور پر کہ وہ انسان عقل مند چیز ہے اور بیان کو سمجھتا ہے، اور بیان کے ذریعے یہ بات بتائی کہ اس طرح ہے، آپ صحیح والا راستہ سلیکٹ کریں اور بندے خدا بن جائیں۔ لیکن جو دوسرا طریقہ ہے اس کو بھی ضرور آزماتا ہے، اور پہلے آج کہہ چکے انسان ایک ایسی چیز ہے، ایک انسان کہ یہ اتنی آسانی سے بیان کے ذریعے سمجھنے والا نہیں ہے۔ شاذ و نادر کوئی انسان مل جائے آپ کو جس کو بتایا جائے کہ آپ کی حد و حدود کیا ہیں اور وہ اس پر کار بند رہے، شاذ و نادر۔ اکثریت قاطع انسانوں کی یہ ہے کہ جب بالجبر اور زور کے ذریعے ان کو جو ہے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ان کو اس حد میں رکھا جاتا ہے یا روکا جاتا ہے۔ یہ جو آیت ابھی آ رہی ہے پھر یہ وہی آیت اسی لیے اور اسی وجہ سے قرآن میں انسانوں کے ساتھ جب خطاب ہے اس میں آخرت کی باتیں، جہنم کی باتیں بہت زیادہ ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں۔ اکثر آیات میں یہ آخر میں یہی ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو یہ مار پڑے گی، یہ عذاب ہوگا، یہ والا خرابی ہوگی، خالدین فیہا، اس طرح جنت کی باتیں۔ میرا خیال یہی ہے کہ جنت کی باتیں کم ہیں اور جو جہنم سے وعید اور ڈرانے اور خوف دلانے کی باتیں ہیں وہ آیات جو ہے وہ کافی زیادہ ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ انسانوں میں یہ
اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایسے بات نہیں مانتے۔ اس لیے یہاں آیت نمبر 48 سے اللہ تعالیٰ دوسرے پہلو سے بات اب کرتا ہے کہ اب یوں ہے کہ اگر آپ کو ان نعمتوں کا بھی پاس نہیں ہے، یہ جو اتنی نعمتیں پیچھے ذکر بھی کی ہیں اور آگے بھی بہت ساری نعمتیں آئیں گی، حقیقتاً نعمتیں اتنی ہیں اس پر کہ اصلاً بندے کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ اتنی نعمتیں ان پر کیوں اتنی جو ہے بارش کی گئی ہے نعمتوں کی، کہ ان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ان کو کھانے بھی ملے، جنت سے بن کے آئیں، اور پھر وہ اس پر بھی کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اتنا لاڈ۔ تو جب اس بات سے بھی وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اس کا بھی پاس نہیں ہے تو یہ جان لیں کہ آپ کے اس روش سے آپ ایک ایسے راستے پہ چل رہے ہوں گے کہ جو آپ کو جہنم میں لے جائے گا، خرابی کی طرف لے جائے گا، آپ کو بچائے گا نہیں۔ وَاتَّقُوا، اور اگر نہیں سمجھتے تو بچ جانا تو سمجھتے ہیں نا، وہ تو انسان ایسا ہے کہ ایک دفعہ جہاں سے نقصان کرے تو پھر اس سے کافی بچ کے چلتا ہے۔ یہ تو انسان کے اندر اس طرح کی ایک خصلت ہے، ایک فطرت ہے کہ انسان کو اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو سانپ نے کاٹا ہو تو اس کے بعد پھر وہ رسی سے بھی ڈرتا ہے، مشہور ایک ہے۔ یا یہ ہے کہ جس نے گرم دودھ پیا ہو، ایک دفعہ گرم دودھ پیا ہو تو پھر اس کے بعد اس کو لسی بھی دے دی جائے تو اس کو بھی کیا ہے، وہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے جی۔ تو یہ اس نفسیاتی کیفیت کے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے وَاتَّقُوا، اگر آپ کو نعمتوں کا بھی پاس نہیں ہے، وہ شکر کر کے بندگی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ڈریں اس دن سے جو آگے آنے والا ہے۔ وَاتَّقُوا، بچ کے جائیں، اپنے آپ کو بچا لیں، تقویٰ میں لے آئیں اپنے آپ کو۔ یومن، ایسے دن، لا تجزی نفس من نفس شیئا، اس دن یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنا بوجھ کسی دوسرے پہ ڈال سکیں، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں لے گا۔ یعنی یہ ہے کہ کوئی کہے کہ اچھا بھائی اس کو کچھ نہ کہیں، 2-4 کوڑے مجھے لگا لیں بھائی، ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا کہ کوئی لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی بار اٹھانے والا نہیں ہوگا جو کہے کہ چلے میں آپ، دنیا میں یہ چیز چل رہی ہے، چلتی ہے کہ انسان ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں کہ چلیں وہ نہیں کر سکتا ہے تو میں اس کا بوجھ اٹھا لیتا ہوں، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بھی کسی کی جگہ کوئی قبول شیء، کچھ بھی نہ، ذرا بھی، لا تجزی نفس، یہاں ایسے نفس کہہ دیا یعنی اصلاً انسان کوئی حیثیت ہی سمجھیں کہ نہیں رکھتے ہوں گے، نفس کی صورت ہوں گے، یعنی یہ نہیں کہ آپ مثلا کوئی نبی ہوگا یا کوئی ولی ہوگا یا کوئی، وہاں سارے نفس کی صورت میں، یعنی ایک شخص، ایک بندہ، ایک وجود جو جواب دہ ہے اپنے اس پچھلے ٹینور کا اور اپنے اس پچھلے گزرے ہوئے ایام کا اور جو کچھ زندگی اس نے کی ہے۔ تو لا تجزی، کوئی بھی نہیں اٹھائے گا بوجھ دوسرے کا، ولا یقبل منہا شفاعۃ، 3 ہی طریقے ہیں نا انسان کے بچنے کے، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یا کوئی بھار اٹھانا پڑتا ہے تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی خود سے آفر کرے، مثلا
جس کو احساس ہوتا ہے آس پاس والوں کو کسی کو، تو وہ خود سے آفر کرے کہ اس کی جگہ میں یہ چیز اٹھا لیتا ہوں۔ ہاں، مثال کے طور پر کسی نے قرض دینا ہے، وہ دے نہیں سکتا ہے، تو کوئی دوسرا بندہ کہہ دیتا ہے کہ اس کے پیسے میں دے دیتا ہوں۔ یہ ایک اچھی صورتحال ہے، یہ بہت خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ اس طرح ٹریٹ ہوتی ہے، یعنی کہ دوسرے خود آفر کریں۔ یہ پہلی وہ طریقہ ہے کہ دوسرے خود ہی آفر کر دیں، رحم آ جائے ان پر، یا ان کا وہ پیارا ہو یا ان کا کچھ لگتا ہو، اس کو بچانے کے لیے خود سے آگے ہو کر اس کا بوجھ اٹھائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح نہ ہو، وہ ان کو کہے یا وہ کسی طریقے سے سفارش کریں، خود نہیں اٹھا رہے ہیں لیکن سفارش کر سکتے ہیں، سفارش کر سکتے ہیں، یعنی کہہ کلوا کر ادھر سے ادھر سے کسی سے کیا کرتے ہیں کہ اس کا بوجھ کم کراتے ہیں، خود نہیں اٹھاتے ہیں، یعنی اصلاً چاہتے ہیں کہ وہ بوجھ ختم ہو جائے، سرے سے وہ سزا جو اس کو ملنی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس طرح کا کوئی انداز اپناتے ہیں، سفارش جسے ہم کہتے ہیں، جس کو قرآن میں شفاعت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بات ابھی کریں گے ہم انشاءاللہ شفاعت کے حوالے سے۔ تو آیا اس طرح ہوگا؟ ابھی قرآن کے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ شفاعت اس طرح کی بھی نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی کوئی اس طرح کی حیثیت ہو کہ وہ کوئی شفاعت کرا سکے کہ بھائی اچھا فلاں ہے، وہ کہے گا تو ہم چلے جائیں گے آگے، جیسے کہ ہمارے ہاں ایسے ہی خیالی لوگوں نے بہت کچھ کہہ رکھا ہے۔ تو ایسے یہاں دیکھیں یہ کیا کہہ رہی ہیں آیات، دیکھیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اس قسم کے لوگوں سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ ممکن ہے کہ کوئی شفاعت کرے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ قبول ہی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، شفاعت اگر کوئی کرے بھی تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دنیا میں یہ رائج ہے کہ انسان کیا کرتے ہیں، خود سے وہ اپنی حیثیت ان کی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ہم اس جو مسئلہ ہے اس کے بدلے میں یہ چیز دے دیتے ہیں آپ کو، جو خرابی ہوئی ہے سزا ہمیں آپ نہ دیں، ہم کیا کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو چیز ہوئی ہے، مثلا اگر کسی بندے کو سزا دینی ہے کہ اس کی جگہ اس کو دے دیں، اگر کام کرنا ہے کسی نے تو اس کی جگہ دوسرا بندہ کام کر لیتا ہے، بندہ ہی دوسرا دے دیتے ہیں۔ بھئی سزا بھی ہو، ہاں سزا بھی ہو، لیکن کیا ہے کہ وہ دوسرا بندہ قبول کرے، یعنی ان کی طرف سے پیش جو کیا گیا ہے، خود وہ اتنی حیثیت رکھتے ہیں یا اتنی وہ رکھتے ہیں دنیا میں کہ وہ دوسرا بندہ جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو وہ سزا دے دیں یا اس سے وہ لے لیں، یا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کے بدلے میں پیسے دے دیتے ہیں یا اس کو پورا کروا دیتے ہیں، عادل دے دیتے ہیں، یعنی اس کا بدل دے دیتے ہیں اس کی طرف۔ تو یہ کام دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں آیا اس قسم کی کوئی کیفیت ہوگی یا نہیں؟ تو خدا کریم فرما رہے ہیں کہ یہ جو صورتیں جہان میں آپ نے بنائی ہوئی ہیں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور چلتی ہیں، تو یہ وہاں اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہوگی۔ یہاں بالکل ایسے نا بڑی سختی سے جو ہے یہ منع کیا ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اس دن۔ اب ہم تھوڑا سا یہ، ویسے تو تینوں باتیں قابل دھیان ہیں کہ کسی کا کسی کی سزا کو آیا کوئی برداشت کرے گا یا نہیں، تو اللہ اس کی نفی کر رہا ہے کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی اس کی بدلے میں کوئی لیا جائے گا، چاہے گا انسان۔ یہ جو ہے ایک دوسری آیت میں ہے کہ انسان چاہے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو فدا کرے، دے دے، اور خود جو ہے وہ بچ جائے۔
اگر اس دن یہ ممکن ہو تو انسان ایسا بھی کر گزرے گا، یعنی جہنم کا عذاب اور عذاب اتنا سخت ہوگا کہ انسان اس سے بھی نہیں ہٹے گا کہ وہ کیا کرے. اگر اس کے بال بچے لے کر اس کو وہ اپنے آپ کو بچا سکتے تو وہ یہ کام بھی کر دے گا، ہاں، کہ وہ لے لیں، ان کو جہنم میں ڈال دیں اور اس کو خود کو وہ بچا لیں. تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ شفاعت کا لفظ ہے. ایک شفاعت کے بارے میں بڑی بحثیں ہیں، بڑی ہی، جیسے کہ مسلمانوں میں عام طور پر پھر بحثوں کو لے کر مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، اور مقابلے کی وجہ سے پھر کیا ہے، پھر وہ اصل کہانی دور رہ جاتی ہے. بس صرف یہ رہ جاتا ہے کہ کس طرح دوسرے فریق کو نیچا دکھانا ہے. قرآن کی طرف آ کر کہ قرآن سے اس کو صحیح سے سمجھیں اور قرآن کی مجموعی آیات سے اس کا پتہ لگائیں کہ کیا آیا یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے، یا اس کی حد و حدود کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے. اس طرف آتے جیسے کہ حالہ نے کہا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ اگر آپ کا کوئی تنازع ہو، اگر کوئی مشکل ہو تو اس کو کدھر لے آئیں، اللہ کی طرف لے آئیں اور رسول کی طرف. اب رسول ہمارے سامنے نہیں ہے تو اس کو اللہ کی طرف لے آنا چاہیے، ہمارے تمام تنازعات کو اور مشکلات کو. لیکن ہم اس قسم کی کوئی اس طرف تو جا ہی نہیں رہے. تنازعات موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی پیشگوئی کر دی کہ تنازعات ہوں گے، کیونکہ قرآن میں یہ آیت ہے نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، کہ اگر آپ کا کوئی تنازع ہو جائے، آپس میں کوئی نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو اس کو اللہ کی طرف رجوع کریں. اور وہ اللہ کی بات کدھر سے ہمیں پتہ چلے گی؟ کسی کا ڈائریکٹ رابطہ تو اللہ کے ساتھ ہے نہیں، تو وہ رابطہ یہی قرآن ہے. لیکن ہم قرآن سے اپنے مسئلے حل کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم سارے کے سارے مسئلے کس سے حل کر رہے ہیں؟ ان روایات سے اور ان احادیث سے جو اپنے وقت سے 2 صدیاں بعد لکھی گئی ہیں. اپنے وقت سے 2 صدیاں بعد لکھی گئی ہیں. اور آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کتنا مشکل ہے کہ یہ وہ حقیقت کے مطابق اس طرح ہی ہوں جس طرح کے نبی نے اور ائمہ نے وہ باتیں کی ہوں گی، کہ نسل اندر نسل وہ پکے حساب سے لکھی نہیں ہوئی تھی، زبانی تھی صرف. آپ خود سوچ لیں کہ یہ چیز لکھے ہوئے اس میں نہیں تھی، کہ اگر لکھی ہوئی ہوتی تو اس کتاب کی طرح پکی ہو جاتی. نبی کے زمانے میں نہیں لکھی گئیں، ائمہ کے زمانے میں بھی نہیں لکھی گئیں، کافی بعد میں لکھی گئی ہیں. خود ائمہ کے زمانے والی کچھ جو ہے وہ 2ری 3ری صدی والی کچھ لکھی گئی ہیں، پہلے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا، صرف زبانی. اس لیے 3 4 واسطے جو ہے 5 درمیان میں راویوں کے نام آتے ہیں، پھر جا کر حدیث آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ لکھی ہوئی نہیں چیز دیکھی. کیا دیکھی ہے؟ ان سے سنا ہے صرف، کہ فلاں نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا، اس نے یوں کہا. تو یہ کتنی مشکل بات ہے کہ اصل بات جو ہے وہ اسی طرح ذہنوں میں پکے انداز میں موجود رہی ہے، نسل اندر نسل، اور پھر وہ 6 7ویں نسل میں جا کر لکھی گئی ہے. جو کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، بخاری جو ہے وہ تقریباً 3ری صدی میں لکھی گئی ہے، مسلم بھی اسی طرح، اور جو دوسری طرف ہیں کافی بھی اسی طرح ہے، اور من لا یحضر اور باقی کتابیں جو بھی ہیں، یہ ساری کتابیں تقریباً 3ری اور 4تھی صدی کی نوشت ہیں، ہجری کی. ہاں، جب سے یعنی نبی کے بعد لکھی گئی کتابیں ساری. اور پھر نبی نے بھی ایک معیار بنا دیا ہے اسی وجہ سے کہ یہ کام ممکن ہے اس طرح خراب ہو، تو انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حدیثوں کو، ہماری باتوں کو قرآن کے ساتھ چیک کریں، اگر اس کے ساتھ میچ کریں تو وہ کام کی ہے، نہیں تو ان کو چھوڑ. ایک بات 1,00,000 بات کے برابر ہے. بس مطلب یہ ہے کہ مین چیز قرآن ہے. اب شفاعت کے بارے میں، شفاعت کا معنی تو آپ دوست سمجھ گئے. شفاعت کا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے کو
واسطہ بنانا. شفاع یہ لفظ بھی اس کا معنی ہوتا ہے جفت. واتر کا معنی ہوتا ہے طاق. واتر کا مطلب ہے طاق، یعنی 1 3 5 7 9 11 یہ سارے واتر ہیں. اور شف ہوتے ہیں جفت، 2 4 6 اس طرح شف. تو یہ جو شف اور شفاعت اسی سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ بندہ اکیلا نہ ہو، کسی کو ساتھ جوڑ لے. اکیلے اس کی بات نہیں چل رہی ہے، اس کی بات نہیں مانی جا رہی ہے، اس کا کام نہیں ہو رہا ہے، پھر وہ شف ہو جاتا ہے، کسی کو ساتھ ملا لیتا ہے. کسی اور کو ساتھ ملانے سے پھر وہ شفاعت کی صورت بن، یعنی اب جوڑی بن گئی، اب 2 ہو گئے. اب اس بندے کے ساتھ، اب وہ اکیلا نہیں ہے کہ وہ جو درخواست دے رہا ہے، اب اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے. دونوں کو دیکھنا پڑے گا سامنے والے کو کہ آیا اب اس کی بات کو ریجیکٹ کرنا ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں شفاعت، یعنی اب کسی اور کی مدد ساتھ جڑ گئی ہے اس پہلی کی بات کے ساتھ. اب اس مدد کے ساتھ جوڑ کر جب دیکھیں گے تو یہ صورتحال بنے گی کہ دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ قبول کرتے ہیں. اب اس چیز کو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آیا یہ چیز معقول ہے یا نہیں. پہلی لیول پر ہمیں اتنا دیکھنا چاہیے. اس کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. جو شفاعت کو نہیں قبول کرتے ہیں ان کا بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ شفاعت سے نظام عدلی سارا کیا ہو جائے گا؟ خراب. کہ پھر عدالت کا تو معنی ہی نہیں رہتا ہے. جب سفارش چلنے لگے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے، اگر سفارش چلتی ہے تو پھر میرٹ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم شد. عدل یعنی میرٹ. میرٹ یعنی ہر کسی کو اپنا حق ملے. اس کی میرٹ ویسے لفظی طور پر بھی خود جو میرٹ آپ نے سنا ہوا ہے یعنی صفت، یعنی اچھائی، قابلیت، صلاحیت، یہ میرٹ. تو اب اگر سفارش جہاں آتی ہے تو پھر یہ جو قابلیت اور صلاحیت کا معیار ہوتا ہے یہ تو ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ کا یہ جو نظام عدل ہے، میزان ہے کہ ہر کسی کو اس کے کیے کی سزا ملے گی، وہ پھر کدھر جائے گا؟ یہ سب سے بڑا اعتراض ہے شفاعت پر. تو پھر تو نظام بیکار ہے، پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. پھر سفارش تو آنی ہے، اس لیے کہ ہر کوئی وہاں جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ ممکن ہے کہ وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال ہو. تو یہ سب سے بڑا ایک اعتراض ہے اس پر کہ تو ہم اب اس کو پہلے اس کو ثبوتی لیول پر، یعنی اس کی خود معقول ہونے پر بات کریں گے کہ آیا یہ چیز معقول ہے دنیا میں، آیا یہ چیز معقول ہے. اگر تو دنیا میں معقول ہی نہیں ہے یہ چیز تو پھر تو اصلاً آخرت میں بھی اس کا ہونا غلط ہے. اور اگر دنیا میں یا ہمارے عقل کے مطابق یہ چیز قابل قبول ہے، پھر ہم اس کو دیکھیں گے کہ آخرت میں آیا اس میں وہ سوال جو ہے اس کا کیا مسئلہ بنے گا اگر آخرت میں ہے یا نہیں. پھر ہم دیکھیں گے قرآن میں کیا آیا قرآن میں اسی طرح ہے کہ شفاعت سرے سے ہونی نہیں ہے، اس کی نفی ہو رہی ہے، یا الفاظ بتاتے ہیں کہ نہیں. جیسے یہاں بھی ابھی دیکھیں نا، یہاں الفاظ میں فرق ہے. جب کہا کہ کوئی عدل نہیں لیا جائے گا، شفاعت قبول نہیں ہوگی، شفاعت قبول نہیں ہوگی. ایک دوسری کسی اور آیت میں یوں کہا ہے کہ شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر یہ کہ اللہ جن کو اجازت دے گا تو وہ بولیں گے.
جو پہلا لفظ ہے اس میں لا تجزی یعنی جملہ خبریہ لگا دیا ہے کہ ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ اگلے جملے میں کہا ہے کہ ولا یقبل منہا شفاعت، شفاعت کوئی لائے گا تو ان سے قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرے میں کہا ولا یؤخذ منہا عدل، اور عدل ان سے لیا نہیں جائے گا۔ یعنی ہر جملے میں علیحدہ لفظ بولا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جملے کی علیحدہ حیثیت ہے وہاں، اس کا علیحدہ معنی ہے۔ ایک تو ہو نہیں سکنا ہے، وہ تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا، اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھار اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ دوسرا جو ہے ہوگا تو قبول نہیں ہوگا۔ تیسرا بھی ہوگا، مثلاً کوئی کہے گا کہ میں اپنے اس کو دیتا ہوں جو میرے بچے ہیں صاحب لے لے، ہاں، لیکن اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ہر ایک کے علیحدہ الفاظ بتاتے ہیں کہ ان کے معانی بھی علیحدہ لینے ہیں اور ان کی علیحدہ حیثیت ہے۔ شفاعت کے بارے میں یہاں قبول کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل جو ہے وہ شفاعت کے حوالے سے ذرا تفصیل سے قرآن میں جو بحث کی گئی ہے شفاعت کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے۔ لیکن فعلاً جو ہے وہ بنی اسرائیل کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈریں جس دن میں یہ تینوں کام جو ابھی آپ نے رائج کیے ہوئے ہیں دنیا میں اور آپ چلا رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے۔ اور یہ ان کی سوچ کو بھی نفی کر رہا ہے جو انہوں نے سوچ رکھا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں گے اس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔